اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریف اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و اہل بیت محمد کے لیے۔ سامعین گرامی القدر، آج کی اس نشست میں ہم حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کے متعلق گفتگو کریں گے۔ عموماً یہی بات سننے میں آتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی آخر نسل بڑھی تو کیسے، اور ایک دوسری بات یہ سننے میں آتی ہے کہ حضرت آدم کی نسل بڑھی تو وہ اس طریقے سے کہ کیا انہوں نے اپنے بیٹوں کی شادی اپنی بہن سے کروائی۔ آخر وجوہات کیا ہیں، آخر کس طرح یہ نسل آدم بڑھی؟ تو آج اس نشست میں ہم اس پہلو پر، اس لمحہ فکر پر گفتگو کریں گے۔ تفسیر نور الثقلین، اس کی جلد نمبر 2 ہے، اس کے صفحہ نمبر ہے وہ 272۔ اس پر ساحل آ کر حضرت امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام سے پوچھتا ہے کہ مولا، ہمارے دیہات میں، ہمارے آپ گاؤں میں، ہمارے علاقے میں یہ بات عام مشہور ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں ہمارے شہر گاؤں کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت آدم علیہ السلام، جو اللہ کے پہلے نبی، زمین پر پہلے انسان جنہوں نے قدم رکھا، انہوں نے اپنے بیٹوں کی شادی انہی کی بہنوں سے کروا دی، اور اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل آگے بڑھی۔ کیا مولا یہ نسل اسی طریقے سے آگے بڑھی؟ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی اس سے کہیں اور بہتر اور افضل قدرت رکھنے والا ہے کہ وہ اپنے نبی کی نسل کو حلال اور جائز طریقے سے آگے بڑھائے، نہ کہ حرام اور ناجائز طریقے سے اپنے نبی کی نسل کو آگے بڑھائے۔ کیونکہ بہن بھائی کا نکاح حرام ہے، ناجائز ہے، قرآن مجید میں جس کی ممانعت ہے، تو اس میں ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کا نبی بہن بھائی کی شادی البتہ اگر کر بھی دے اور اس کے بعد شریعت تبدیل ہو جائے، حکم خدا تبدیل ہو جائے کہ بہن بھائی کا نکاح اب حرام ہو گیا، پہلے حلال تھا، تو سوال تو پیدا یہ ہوتا ہے کہ پھر اس حرام نسل میں سے اللہ اپنے نبی، اولیاء اور اوصیاء کو کیسے چن سکتا ہے؟ کیونکہ نبی کا شجرہ پاک، جس کی ابتدا، جس کا نسل ہی ناجائز ہو، تو وہ نبی کیسے بنے گا؟ لہٰذا امام نے فرمایا نہیں، اس طریقے سے نہیں، اللہ تبارک و تعالی اس سے کہیں بہتر قدرت رکھنے والا ہے۔ امام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا سلام اللہ علیہ کو جب زمین پر بھیجا، ان میں سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، حابیل اور قابیل۔ حابیل علیہ السلام کو قابیل نے مار دیا، قتل کر دیا۔ اس کا غم حضرت آدم علیہ السلام کو بہت ہوا، رنج ہوا، لہذا وہ صحرا میں 500-600 سال کے لیے چلے گئے، اور حضرت حابیل کے غم میں جب اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت آدم و حوا کو واپس آپس میں ملایا، اور ان میں سے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ 2 بیٹے کون سے پیدا ہوئے؟ حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت یافز علیہ السلام، اور انہی کی شادی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت شیس کے لیے جنت سے ایک حور بھیجی، اور حضرت یافز کے لیے جننی بھیجی، اور ان سے شادی کروائی، اور اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کی نسل بڑھی۔ آج کی اس نشست کو یہیں اختتام کرتے ہیں۔
سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.